جب کوئی انسان دنیا سے تھک جاتا ہے لیکن اس کے حالات نہیں بدلتے تو پھر وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جب انسان ٹوٹ جاتا ہے اور اللہ کے آگے روتا ہے تو پھر اللہ کیا فرماتا ہے؟ محترم ناظرین، زندگی ایک ایسا سفر ہے جہاں ہر موڑ پر نئے امتحان ہمارا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ہم کامیاب ہوتے ہیں، مگر کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہر دروازہ بند ملتا ہے، ہر کوشش ناکام ہو جاتی ہے اور ہر امید دم توڑنے لگتی ہے۔ ایسے میں انسان تھک جاتا ہے، دل بوجھل ہو جاتا ہے اور روح زخمی محسوس ہونے لگتی ہے۔ وہ خود سے سوال کرتا ہے کہ آخر یہ سب اس کے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے؟ کیا اس کی دعائیں رد ہو چکی ہیں؟ کیا اللہ نے اسے چھوڑ دیا ہے؟ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب آزمائش کی شدت اپنے عروج پر ہوتی ہے اور انسان اندر سے ٹوٹنے لگتا ہے۔ جب انسان ٹوٹتا ہے تو وہ پہلے خود کو سنبھالنے کی کوشش کرتا ہے، مگر جب ہر کوشش بے سود نظر آتی ہے تو اس کا دل بکھر جاتا ہے۔ وہ اپنے درد کو دوسروں سے چھپاتا ہے، ہنستا ہے مگر اندر سے کھوکھلا محسوس کرتا ہے، راتوں کو جاگتا ہے مگر نیند آنکھوں سے کوسوں دور رہتی ہے۔ ہر گزرتا لمحہ اسے مزید کمزور کر دیتا ہے اور وہ زندگی سے مایوس ہونے لگتا ہے۔ اس کے دل میں ایک ہی سوال جنم لیتا ہے، آخر میری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ اللہ میری مشکل کو آسان کیوں نہیں کرتا؟ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان کا صبر جواب دے جاتا ہے اور وہ اپنی تمام امیدیں کھو بیٹھتا ہے۔ لیکن یہی وہ مقام ہوتا ہے جہاں ایک نیا دروازہ کھلنے والا ہوتا ہے۔ جب انسان زمین پر گر کر روتا ہے، جب وہ اپنے دل کا بوجھ دنیا کے لوگوں کے بجائے اللہ کے سامنے رکھ دیتا ہے، تو حقیقت میں وہ اپنے زخموں پر مرہم رکھنا شروع کر دیتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں انسان دنیا سے نہیں بلکہ اللہ سے لو لگانا شروع کر دیتا ہے، اور تب ایک نیا سفر شروع ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، جب میرا بندہ مجھ سے فریاد کرتا ہے تو میں اس کی دعا سنتا ہوں، لیکن بعض اوقات دعا کا اثر فوراً ظاہر نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ انسان کو کب اور کیا چیز دینا بہتر ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ بندہ مزید قریب آئے، اسے پہچانے اور اس پر مکمل بھروسہ کرے۔ اسی لیے جب انسان مکمل ٹوٹ جاتا ہے اور اللہ کے آگے آنسو بہاتا ہے تو اللہ فرماتا ہے، اے میرے بندے، میں تیرے قریب ہوں، تجھے بس مجھ پر بھروسہ رکھنا ہے۔ جب انسان اللہ سے دل کی گہرائی سے دعا کرتا ہے تو یہ دعا کبھی ضائع نہیں جاتی۔ بعض اوقات اللہ فوری راستہ دکھا دیتا ہے، کبھی تھوڑی تاخیر کرتا ہے تاکہ انسان کی آزمائش مکمل ہو جائے، اور کبھی اس دعا کا بہترین بدلہ آخرت میں محفوظ رکھ لیتا ہے۔ انسان اکثر اپنی محدود سوچ کے باعث یہ نہیں سمجھ پاتا کہ اللہ اس کے لیے جو منصوبہ بنا رہا ہے وہ اس کے وہم و گمان سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا واقعہ دیکھیں۔ جب ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام انہیں جدا کر دیے گئے، وہ برسوں روتے رہے، مگر اللہ نے آخر کار ان کے بیٹے کو ان سے ملا دیا اور ایک بادشاہ کے درجے پر فائز کر دیا۔ اس واقعے میں یہ سبق ہے کہ اگر دعا میں سچائی ہو تو آزمائش کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، اللہ اسے ضرور قبول کرتا ہے۔ جب بندہ اللہ کے آگے روتا ہے تو اللہ فرماتا ہے، غم نہ کر، میں تیرے ساتھ ہوں۔ یہی یقین انسان کو دوبارہ جینے کا حوصلہ دیتا ہے، اسے دوبارہ کھڑا ہونے کی طاقت دیتا ہے۔ جو لوگ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں وہ کبھی شکست نہیں کھاتے، چاہے دنیا انہیں کتنی ہی بار توڑنے کی کوشش کرے۔ لہٰذا اگر آپ زندگی کے کسی ایسے مقام پر ہیں جہاں سب کچھ بکھرا ہوا محسوس ہوتا ہے، جہاں دعائیں سنسان راتوں میں گونجتی ہیں مگر جواب نہیں ملتا، تو یاد رکھیں آپ کی دعا سنی جا رہی ہے۔ اللہ آپ کو ٹوٹنے دے رہا ہے کیونکہ وہ آپ کو ایک مضبوط انسان بنانا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ صرف اسی پر بھروسہ کریں، کیونکہ جب انسان اللہ کے قریب آ جاتا ہے تو دنیا کی تمام مایوسیاں اس کے لیے بے معنی ہو جاتی ہیں۔ اللہ ہر کسی کو اس لمحے سے گزار کر اسے کچھ نہ کچھ سکھاتا ہے۔ جو اس وقت میں صبر کرتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے، اور جو مایوس ہو کر راستہ چھوڑ دیتا ہے وہ ایک بڑے انعام سے محروم ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ ٹوٹ چکے ہیں تو سمجھیں کہ اللہ آپ کو ایک نئے مقام پر لے جانے والا ہے، بس اپنا دامن تھامے رکھیں۔
اپنی دعاؤں کو ترک نہ کریں اور یقین رکھیں کہ جب وقت آئے گا تو اللہ خود آپ کو وہ دے گا جو آپ کے لیے بہترین ہے۔